درود کے کیا معنی ہے؟ درود کے اصل میں صلوات کے معنی ہے رحمت کے جی. اور رحمت کے لیے جس میں مثال دے رہا تھا کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ یا رسول رحمت سے خود پر ہیں تو آپ کے لیے رحمت کی کیوں دعا کریں؟ اللہ بھی رحمت نازل کر رہا ہے اور ملائکہ بھی نازل کر رہے ہیں، مومنین تم بھی رحمت کی دعا کرو، تو آپ کو رحمت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو آلریڈی آپ لوگ تو درود سے پڑھیں. تو امام نے سے فرمایا کہ 2 برتن لے گیا، 2 برتن لایا، ایک کو پانی سے بھروا دیا، پھر دوسرے میں ایک اور پانی ڈالا، اس بھرے ہوئے برتن میں پانی ڈالا. جب وہ بھرے ہوئے برتن میں پانی ڈالا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ زمین پہ گرا. تو امام نے فرمایا جس طرح سے اس پتیلے کے اس برتن کے ذریعے سے پانی زمین پہ جا رہا ہے، اس طرح جب تم ہم پر درود بھیجتے ہو، رحمت بھیجتے ہو، تو ہمارے ذریعے سے، ہمارے وسیلے سے رحمت تم تک پہنچتی ہے، سبحان اللہ، بندوں تک پہنچتی ہے. تو یہ جو درود ہے یہ ایک انتہائی مختصر عمل ہے اور انتہائی آسان عمل ہے، لیکن اس کے اثرات انتہائی وسیع ہیں، انتہائی پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. آپ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، کوئی تعداد نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی رخ نہیں، کوئی مقام نہیں کہ آپ اس میں بیٹھ کے کریں. آپ جب چاہیں جتنا چاہیں درود بھیج دیں. یعنی آپ گھر سے دروازے تک جا رہے ہیں تو آپ درود پڑھ دیں، جتنے پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، کوئی تعداد میں نہیں. لیکن اس کے جب اثرات آپ کے روحانی مرتب ہوں گے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت بہت خوبصورت بات کی نور رحمانی صاحب. آپ اس حوالے سے درود کے حوالے سے چھوٹا سا واقعہ میں سنا دوں. جی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اینڈ پہ جائیں گے. حضرت سفیان ثوری العراقی بہت بڑے محدث گزرے. وہ خانہ کعبہ پہ حج کرنے آتے ہیں تو دیکھا ایک نوجوان کو، وہ قدم اٹھاتا ہے تو درود پڑھتا ہے اور قدم رکھتا ہے تو درود پڑھتا ہے. وہ طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، وہ سعی پہ جاتا ہے تو درود پڑھتا ہے، وہ صفا پہ آتا ہے درود پڑھتا ہے. تو کہنے لگے ایک مرد، اس نوجوان کو میں نے روکا اور ایسے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحیح ہے درود پڑھنا چاہیے، مگر طواف میں، سعی میں، مروہ میں ہر وقت درود. اس نے پلٹ کر دیکھا، پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ انا سفیان. وہ حل عراقی ہوں، عراق والے محدث؟ ہاں میں محدث. فرمایا پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ درود کیوں پڑھتا ہوں اور کس کے کہنے پہ پڑھتا ہوں. میں اور میرے والد حج کرنے کی نیت سے آ رہے تھے. ایک جگہ رات کا وقت تھا، میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ایسا خطرناک ہارٹ اٹیک ہوا کہ ان کا انتقال اسی وقت ہو گیا. اور جب ہم جانتے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر کہ جب ہارٹ بہت خطرناک کسی کا بلاسٹ ہونا تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا. تو چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا میرے والد. اب میں نے چہرہ دیکھا تو میں رونے لگا اور ایک درخت کے پاس ایسے ٹیک لگا کے درود پڑھنے لگا. درود پڑھتے 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 میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نور کی چادر تنی ہے. اس کو القول البدی کے اندر امام سخاوی نے لکھا. اس کو فضائل درود کے اندر امام اپنا دیوبند کے بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں مولانا زکریا صاحب، انہوں نے فضائل درود کے اندر لکھا. اور القول البدی امام سخاوی نے لکھا کہ نور کی چادر تنی. میں نے آسمان سے دیکھا تو کچھ نورانی بزرگ اترے ہیں. وہ میرے والد کے چہرے کی طرف آئے اور اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے پہ لگایا. واللہ و عزتی، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں کبھی اپنے والد کا چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، چاند سے زیادہ روشن میرے والد کا چہرہ ہو گیا. جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا من انتا یا شیخ، آپ کون ہیں؟ تو وہ جو نقاب میں بزرگ تھے انہوں نے نقاب ہٹا، فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تیرے والد روزانہ سونے سے پہلے مجھ پہ درود پڑھتے تھے. آج مجھے فرشتوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ جو آپ پہ درود پڑھتا تھا آج اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو محمد نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جانے والا جب جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں. جتنا درود پڑھتے رہیں گے اللہ آپ کی مشکلات کو حل فرما دے گا. آپ کیا جیسے یہ بچے لے کے بیٹھا ہوا نا گوہر، کیا یہ اچھا ہو، کیا یہ اچھا ہو کہ اسی طرح بچوں کو لے کر ہم اپنے گھر میں درود پاک کی محفل سجائیں. بچوں کی زبانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود آئے. آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ گزر رہے قبرستان سے، دیکھا اللہ کا نور قبر پہ اتر رہا ہے. اللہ سے پوچھا ہے اللہ یہ جو نور کی بارش ہے قبر والے پر کیسے؟ فرمایا جاؤ تم قبر والے سے پوچھو. فرمایا قم باذن اللہ انا عیسیٰ روح اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو. قبر پھٹتی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ باہر نکلتا، فرماتا ہے اے عیسیٰ آج سے پہلے تک مجھ پہ نور کی بارش نہیں تھی. میں مرا تو میرے وائف کے بطن میں مادر میں بچہ تھا، آج وہ 4 سال کا ہوا تھا. میری بیوی نے پہلی مرتبہ اسے اللہ کہنا سکھایا تھا. وہ اللہ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے حالات بدل دیے، میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ میں تبدیل کر دیا. تو یہ چھوٹے بچے جو گھر میں خاص طور پہ اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پر اور ان کی آل پہ درود پڑھنا سکھائیں گے تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. پریشانی جائے گی، خوشحالی آئے گی.
بیماری جائے گی, تندرستی آئے گی, رونق آئے گی, بے برکتی ختم ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو اللہ کی حمد سے اور رسول اللہ کے ذکر سے منور کر دیں, گھر رحمتوں والا اور برکتوں والا ہو جائے گا. یہ فضیلت ہے جمعے کے دن کی, یہ فضیلت ہے, اور کس طریقے سے آپ کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں. اور جمعے کا دن صرف رمضان کے مہینے میں نہیں, ویسے بھی جمعے کے دن کی فضیلت یہی ہے. جتنی تسبیح پڑھ سکتے ہیں, جتنا درود پڑھ کے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں,